اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے، وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے، میں کسی ایک کے ذمے یہ بات نہیں کرتا، وہ اس بجٹ کے خلاف اتنے زور سے شور شرابہ کرتے ہیں، کاپیاں پھاڑتے ہیں، ڈیسک بجاتے ہیں، کبھی کرسیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی ڈائس کے گھراؤ ہوتے ہیں، تو وہ ایک عملی طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی ساتھی جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ میرا نقطہ نظر پوچھتے ہیں تو میں تو بڑے اضطراب میں ہوں۔ میں سچی بات ہے کہ اس وقت جن جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، میں کوئی کسی ایک خاص سوچ کے تحت کوئی بات نہیں کروں گا، اور میری آپ کے ساتھ جتنی بات چیت ہوگی وہ حقائق پر مبنی اور واقعات پر مبنی ہوگی۔ میں نے آپ سے بے شمار دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میں ایک تھنکنگ مائنڈ ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں ان پر بھی ایک شدید قسم کی شورش ہے، کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے جس سے لگتا ہے کہ ایک پورے نظام کو کسی وجہ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ مجھے بڑا شدید اختلاف تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر گروہ بندی کی گئی تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں گروہ بندی کی، اور اس گروہ بندی کے نتیجے میں 5 جج صاحبان کے سامنے 31 مقدمات لگائے گئے، جن کی تفصیل آپ سب کے علم میں ہے، اگر بتانی چاہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ وہ 4 کیسز جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، وہ 7 کیسز جن میں بیل پٹیشنز میں حنیف عباسی سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک کے کیس تھے، وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے لے کے وہ جو پاناما کے کیس سے لے کے، اور اس میں ججز 5 تھے، وہی 5 ججز تھے جو میاں حمزہ شہباز صاحب کے فیصلے تک صرف وہی ایک ہی ٹریجیکٹری تھی کہ انہی 5 ججز کے پاس مقدمے لگیں گے، اور جو باقی 7 جج تھے بینچ پہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا، اور ان کے اوپر کیس جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پہلے اگر کوئی ثاقب نثار صاحب ہیں تو ان کے ساتھ یہ 4 ہوں گے، جن میں ججز کے نام لے کر میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے بعد آگے جب بندیال صاحب کی کورٹ آئی تو پھر وہی ان میں سے 4 اصحاب ہوں گے، اور وہی بینچز بنیں گے اور وہی فیصلے کریں گے۔ تو وہ جو 31 مقدمات ہیں پچھلے 3 سال کے اندر، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں، اور اسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے جن کے اندر بڑے سٹرینج مینر میں، مطلب ایک ایسی بیچ میں بھی میں نے دیکھی کہ کون سی جورسپروڈنس میں یہاں پر بات تھی جس میں ماریو پوٹزو کے گاڈ فادر کے ناول میں سے اقتباسات نکال کر ججمنٹس میں ڈالے گئے۔ دیٹ واز لٹرلی ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہانی ہے، اور یہ کتنی اوپینینیٹڈ اور جو حقائق سے برعکس، جس کا واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن سپریم کورٹ کو منتقسم کرنا، سپریم کورٹ کا لاپ سائڈڈ کرنا، اور سپریم کورٹ سے ایک پورے پولیٹیکل آرڈر کو ختم کروانا، یہ اس دور کا آرڈر آف دا ڈے تھا جب گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی۔ آپ کے ساتھ میں اس بات پہ تو بڑا ناقد ہوں، میں اکیلا یہ آواز اٹھا رہا تھا اور بار بار اٹھا رہا تھا، میں نے اپنی رولنگز میں لکھ کے دیا، میں نے بے شمار موقعوں پر یہ بارہا، جب سے میں نے اس آفس آف اسپیکر کو ایزیوم کیا تو میں نے کوئی متعدد بار 20 بار یہ بات کہی کہ پچھلے 22-25 سال میں کسی وفاقی حکومت کا، یعنی قومی اسمبلی میں، اور کسی صوبائی اسمبلی کا میں آج تک بجٹ نہیں سن سکا۔ جب بجٹ پریپیئر ہوتا ہے، اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا ہے، وزیر خزانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے، میں کسی ایک کے ذمے یہ بات نہیں کرتا، وہ اس بجٹ کے خلاف اتنے زور سے شور شرابہ کرتے ہیں، کاپیاں پھاڑتے ہیں، ڈیسک بجاتے ہیں، کبھی کرسیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی ڈائس کے گھراؤ ہوتے ہیں، تو وہ ایک عملی طور پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو 12 کروڑ اس صوبے کے، 5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 3.5 کروڑ کسی اور صوبے کے، 2.5 کروڑ کسی اور صوبے کے،
ان لوگوں کا ان ہاؤسز کے ساتھ، ان بجٹس کے ساتھ کہ ان کی صحت پر، تعلیم پر کیا پیسہ خرچ ہونا ہے، ان کے لیے کیا منصوبے بنیں گے، ان کو سننے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ اسمبلی اور پبلک کا کنیکشن ٹوٹے. اور اس کی بدترین شکل، یہ تو ایک بجٹس کی حد تک کہانی تھی کہ ایسا پاسٹ میں ہوتا رہا، لیکن اس کی جو بدترین شکل ہم نے دیکھی وہ پچھلے دور میں تھی، جب 2018 سے یہ طے کر لیا گیا کہ اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی، یا جہاں بحث ہونی ہے، جہاں دلیل ہونی ہے، جہاں اہل حل و عقد نے بیٹھنا ہے، جہاں قانون پاس ہونا ہے، جہاں پر دلائل دیے جانے ہیں، وہاں پر صرف شور شرابہ ہوگا. لوگ ڈائس پر چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں گے، وہاں پر کئی مراد شہید ہوں گے، وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو لوگوں کے گریبانوں کو پڑیں گے، بات کرنے نہیں دیں گے. کسی طرف سے یہ ایسا نہیں تھا کہ آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں. نو، دس از ناٹ دا کیس. یہ حکومت میں بھی تھے تو بالکل اسی طرح سے. میں پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے نہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بیان کروں. آپ سخت سے سخت بات کریں، تقریر کے اندر جتنی مرضی آپ تلخ بات کر لیں، ایز فار ایز اس میں گالی نہیں ہے، ایز فار اس میں آپ کسی کو کتا نہیں کہہ رہے. یہ دیکھیں کل جو وہاں پہ جلسے کے اندر بات چیت زبان کی استعمال کی گئی ہے، وفاقی وزراء کو کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں. دیکھیں، لک ایٹ دس. یہ جس پر میں شور مچا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اس اسمبلی کے ایوان سے نکل کر گلی بازار میں جائیں گی، اس کے رد عمل آئیں گے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، سیلف رائٹیسنس کے پیڈسٹل پہ چڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ درست ہیں اور باقی کوئی غلط ہے. اور کتنی غلط بات ہے. دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صوبائی اسمبلی پنجاب کے 371 کے ایوان میں ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ہیں، میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں گا. یہ 45-47 کا جھگڑے کا اتنا شور ہے. کل میں نے سنا کہ اسد کیسر صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے، بڑے اچھے انسان بھی ہیں، لیکن کچھ اپنی حقائق پہ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں. جس NDU میں جانے پر کہ وہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے، اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے ہیں غدار ہیں. تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے، پھر ان سے بڑا غدار کون ہوگا؟ یعنی جب آپ جا کر کوئی کام کریں اور آپ فوج سے بات چیت کریں تو آپ کے لیے تو وہ کوشر ہو، لیکن اگر آپ کسی کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیج دیں اور وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے چلا جائے تو آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ٹریننگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ غدار بن جائے گا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی دو عملی کیا ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ کو متروک کیا، سپریم کورٹ کو تو کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، اور ہر پولیٹیکل پرسن پہ، مے بی دیٹ میاں